بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ایک نکاح وجود میں آنے والا ہے، اور اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں اس وقت ایک وقت کے مایہ ناز عالم بزرگ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دعوت برکاتہ بیٹھے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ اپنے کسی عذر سے نہیں حاضر ہو سکے. اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے اور جہت ستہ سے حضرت کے اللہ حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی ظاہر باطنی بیماریوں سے اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی. اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی ہیں. دیکھیے، لباس کا لفظ کہہ کر میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز سے، آسان انداز سے بندوں کو سمجھایا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے معنی ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح آدمی لباس پہنتا ہے تو جسم کے داغ دھبے تھوڑے کلسی یا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہو تو اسٹیچز جو مسلسل لائن کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سارے عیوب پر اللہ پاک لباس کے ذریعے سے پردہ ڈال دیتے ہیں. تو جیسے لباس جسمانی عیوب پر پردہ پوشی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں. دوسری بات یہ، لباس پہننے کے بعد آدمی باعزت معلوم ہوتا ہے، بغیر لباس کے آدمی بے عزت ہوتا ہے. لباس پہننے کے بعد باعزت ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جب بچے کا نکاح ہو جائے، لڑکے لڑکی کا نکاح ہو جائے تو یہ دونوں باعزت ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو ایک صاحب حیثیت بنا دیتا ہے. تیسری بات یہ کہ جب آدمی لباس پہنتا ہے تو لباس اور جسم کے درمیان کسی دوسری چیز کو گھسنے دینا پسند نہیں کرتا. کوئی کیڑا ہو، کوئی تنکا ہو، کوئی چیز ایسی آدمی گھس جائے جسم کے درمیان، لباس اور جسم کے درمیان، تو آدمی اس کو نکال باہر کرتا ہے. اسی طرح میاں بیوی کو چاہیے کہ دونوں ایسے کلوز رہیں آپس میں کہ اپنے تعلقات میں، اپنی پرائیویٹ لائف میں، اپنی پرائیویسی میں کسی اور کو انٹرفیئر نہ ہونے دیں. اب یہ انٹرفیئر کرنے والا دوسرا فرق یا تیسرا فرق کون سا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے علاوہ تیسرا فرق کئی مرتبہ لڑکے کے دوست ہوتے ہیں جو بھابھی بھابھی کہہ کے گھر میں گھستے ہیں اور کام خراب کرتے ہیں. کئی مرتبہ لڑکی کی سہیلیاں ہوتی ہیں جو بھائی جان بھائی جان کہہ کے، اور بجائے بیوی کی طرف شوہر کے دل متوجہ ہونے کے اپنی طرف اپنا بنا لیتی ہیں. لہذا ہرگز دونوں کو چاہیے کہ وہ دوستیاں جتنی تھی نکاح سے پہلے وہ سب ختم، اب ایک نئی سرے سے ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کا آغاز کریں. اسی طرح لباس فرما کر اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح سے لباس جب آدمی پہنتا ہے تو کئی مرتبہ میلا ہوتا ہے. جب لباس میلا ہوتا ہے تو اس کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھو لیا کرتے. تو جب میاں بیوی آپس میں رہیں تو کئی مرتبہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو طول نہ دیا کرتے بلکہ سوری کر لیا کرتے. حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر یہ اپنا بڑا دل دکھا کر اس کو معاف کر دیا کرتے. یہ ہے اسلام کا ایک ضابطہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت میں بیان فرمایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے لباس کے معنی. یہ جو نکاح کیا جاتا ہے، اس نکاح کے کچھ مقاصد ہیں. ایک دو پوائنٹ آپ کو پیش کرتے ہیں. پہلا مقصد ہے گناہوں سے بچنا. لڑکا یعنی شوہر اپنی بیوی کے ذریعے سے گناہوں سے بچے اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سے گناہوں سے بچے. مقاصد نکاح میں یہ ہے کہ گناہوں کا ریشو جو ہے وہ ختم ہو جائے. دوسرا مقصد نکاح کا ہے ایمان کی تکمیل، کہ
کہ بندہ جب نکاح کرتا ہے نکاح سے پہلے چاہے جتنا نکاح نیک بننے کی کوشش کرے لیکن وہ ادھورا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نکاح کے ذریعے سے اس کے ایمان کی تکمیل فرماتے ہیں. نہیں دونوں باعزت بن جاتے ہیں, دونوں کے دونوں باعزت بنتے ہیں. نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کئی مرتبہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں, ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں کہ جو بالکل اوچھی ہوتی ہیں, اخلاق سے گری ہوتی ہیں. لیکن نکاح کے بعد دونوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہم دونوں ذمہ دار ہیں, ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے. نیز دونوں کے غم ہلکے ہوتے ہیں. نکاح کے بعد لڑکے اور لڑکی آپس میں جب نکاح میں کے سلسلے میں جڑ جاتے ہیں تو دونوں کے غم ہلکے ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو بات کہہ کے اپنے بوجھ کو ہلکا کر لیتے ہیں. نیز یہ نکاح اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے, اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے. اور ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نکاح کے ذریعے سے پرسکون زندگی عطا فرمائے, دونوں کی زندگی پرسکون بن جاتی ہے. یہ ہے مقاصد نکاح. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقاصد کو پانے کے لیے اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ازدواجی سلسلے میں داخل ہوں. اسلام نے نکاح کو سستا کیا اور زنا کو مہنگا کیا, اور زنا کو اتنا مہنگا کیا کہ مطلب جان کے لالے پڑ جاتے. اسلام کی ایسی سزائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا کیا, لیکن آج کل امیروں کے چوچلوں نے اور مالداروں کے چوچلوں نے زنا کو سستا کر دیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا. اللہ رب العزت اسلام کی جو آسانیاں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایک بہت پیارے دوست گزرے ہیں رشید خان, یہ کیم چارستر کے قریب ایک بستی ہے کوٹوا, وہاں کے رہنے والے تھے. ابھی 2 سال پہلے کرونا کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا, اللہ ان کو بلند مقام عطا فرمائے. رمضان میں ان کا انتقال ہوا. کرونا میں بڑے اچھے اچھے لوگ دنیا سے گئے, علماء گئے, صلحاء گئے, جی خیر الناس گئے, لیکن 2 لوگوں کی موت نے مجھے تڑپایا. تو ان میں سے ایک رشید خان کی موت تھی. بڑے پیارے آدمی تھے. ماضی تو ان کا بڑا عجیب سا تھا, الول جلول زندگی تھی, لیکن اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو پرہیزگارانہ زندگی عطا فرمائی. ایک مرتبہ میرے یہاں خانقاہ پر ترکیسر میں تشریف لائے. جمعہ کا دن تھا, مجلس ہوئی. مجلس کے بعد ملے, اپنے بیٹے سے مسافہ کروایا. حضرت یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر نعیم خان, عقل کماں سے ڈینٹسٹ بنائے. میں نے ان کو دعا دی کہ اللہ پاک آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اس بچے کو اللہ پاک دست شفا عطا فرمائے. یہ دعا دی اور وہ اپنے گھر, میں اپنے گھر. 2-3 دن کے بعد وہ میرے کسی کام سے میرے پاس آئے. بات ہوئی, جب وہ چلنے لگے تو کہا حضرت وہ جو بیٹا جمعہ کے دن ملا تھا, کہا ڈاکٹر نعیم خان, کہ حضرت کل اس کا ولیمہ ہو گیا, پرسوں اس کا نکاح ہوا. میں نے کہا 4 دن پہلے آپ مجھے ملے تھے, تب تو آپ نے نکاح کی دعا نہیں کروائی, نکاح کے بارے میں بات نہیں کی. آپ نے تو ڈاکٹر ہونے کی دعا کروائی تھی. کہ جی اس وقت طے نہیں تھا. مگر سنو بیٹھو, مجھے بتاؤ کیسے ہوا. میں سمجھا اتنا بڑا مالدار آدمی, 4 دن پہلے نکاح طے نہیں تھا اور 4 دن میں اس نے نکاح بھی کرا دیا, ولیمہ بھی کر دیا. جی اس کا مطلب یہ کہ کس چیز کا سہارا لیا, مال و دولت کا, اثر و شوق کا, کیسے سب انتظام کیا. وہ کہنے لگے کہ حضرت بات در حقیقت یہ ہے کہ قریب میں موسالی گاؤں ہے ترکیسر کے, یہاں میری ایک سالی کا نکاح ہوا ہے, بچوں کی خالہ کا. میرے یہاں جب نعیم کی پیدائش ہوئی تو ان کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی. تو ان دونوں بہنوں نے, میری گھر والی نے اور میری سالی نے آپس میں مل کر کہا کہ جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں گے, تمہارا لڑکا میرے لڑکی, تو ہم دونوں آپس میں مل لیں گے. تو میرا 4 روز پہلے وہاں جانا ہوا. تمہاری سالی نے پردے کے پیچھے سے کہا بھائی جان جب آپ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی تو میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی, اب آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا, میری بیٹی بھی فارغ ہو گئی تعلیم سے, تو ہم دونوں آپس میں مل لیں. کہا آپ جو کہہ رہی ہیں اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ میرے بچے سے کرنا چاہتی ہیں. کہ جی ہاں. کہتے اس میں کیا ہوگا, ابھی اپنے بیٹھ لیتے ہیں, ابھی منگنی ہو جاتی ہے, ابھی نکاح کر لیتے ہیں اور ابھی رخصتی کر لیتے ہیں. کہ بھائی جان ایسا تو کیسے ہوگا, دلہا تو ہے نہیں. کوئی بات نہیں, دلہا تو ابھی آتا ہے. جب میں سے فون نکالا, بیٹا نعیم کہاں ہے, کہ ابا میں ٹیم میں ہوں.
تو کہا اپنے خالہ کے گھر میں کتنی دیر میں آ سکتے؟ 15 منٹ آ جاؤ. خیر وہ آ گئے. وہاں ان کے ساڑو تھے نہیں اس وقت. اتفاق سے جیسے بات کی تو وہ پیچھے سے آ گئے. تو بیوی نے کہا کہ میں نے بھائی جان سے ایسی بات کی اور بھائی جان تو ایسے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی دلہن کو بلاتا ہوں اور اب کیا ہوگا. خیر وہ کیپیبل آدمی تھے رشید خان. فوراً ان کے ساڑو جو ہیں وہ پیچھے گئے باڑے میں اور کسی خاندان کے بڑے آدمی سے فون کیا اور کہا کہ رشید خان کا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے اور ایسے ایسے معاملہ ہوا اور میری اہلیہ نے ان سے ایسے بات کی پردے کے پیچھے سے اپنے بہنوں سے اور انہوں نے ایسی بات کی یہاں تک کہ اپنے لڑکے کو بلا لیا. آپ کیا کرو؟ تو سنو, رشید خان جیسا کہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. جب اس نے ایسا کہا ہے کہ ابھی منگنی ابھی نکاح اور ابھی رخصتی تو ایسا ہی کرے گا اور ہماری طرف سے کوئی آپتی نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ ایسا کر رہا ہے کرنے دو. اور دوسرا یہ کہ رشید خان جیسا شخص آپ کو نئے رشتے کے طور پہ ملا ہے, پہلے سے تو رشتہ تھا ہی, ایک نیا رشتہ ہو رہا ہے اور اس کی بیٹا آپ کے داماد بننے جا رہا ہے, تو یہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے, آپ کر لو, ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. خیر وہ بیٹھ گئے. اتنے وہ بچہ بھی آ گیا نعیم خان, اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں کچھ کیا ہونے جا رہا ہے. کہا بیٹا میں تمہارا نکاح اس گھر کے اندر تمہاری خالہ صاحب بہن سے کرنا چاہتا ہوں, آپ تیار ہیں؟ آپ جیسے آپ کی مرضی. بھوکے کیا چاہیے؟ دو روٹی. اندر تو آ کے ایسا لگتا ہے وہ تیاری بیٹھا. خیر کہا کہ ٹھیک ہے, بچی سے اجازت کرو, آپ تو خود باپ بھی ہیں وکیل بھی ہیں. اللہ کی شان, انہوں نے اجازت لے لی. اب یہ باہر نکلے, کچھ لوگ بائیں بائیں کھڑے تھے, سب پہچانتے ہیں بھائی ایک نیک کام ہونے جا رہا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ذرا. 8-10 لوگ سب جمع ہو گئے. مسجد کے امام صاحب کو بلایا کہ امام صاحب یہ فون ہے سونی کا, سونی سے بات کرو. میرے پاس بھی جو مقدار ہوتی ہے اس چاندی کی کیا کیش کیا بنتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کا نکاح جہاں کروں اس گھر کے اندر, میں میرے فاطمی ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. اور انہوں نے رابطہ کیا تو 60-70 ہزار اس زمانے میں جو بھی کچھ بندی ہوگی. بیٹے سے کہا بیٹا یہ لوگ گاڑی کی چابی اور ڈیش بورڈ میں پیسے رکھے ہوئے لے کر آؤ اور گن کر یہاں اس سے پیسے ٹیبل پر رکھو. امام صاحب کہا یہ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے, پردے کے پیچھے بیٹی ہے, یہ ان کے باپ ہے, گواہ کے سب یہاں موجود ہے, نکاح پڑھا. انہوں نے نکاح پڑھا دیا. جب نکاح ہو گیا تو اپنے بیٹے سے کہا اور اپنے بہنوں سے اپنے ساڑھوں سے کہا کہ دیکھو 1 گھنٹے کا وقت میں آپ کو دیتا ہوں, بچے کو نہلاؤ دھلاؤ, کپڑے پہناؤ, دلہن بناؤ, تیار کرو. اور بیٹے سے کہا بیٹا آج اپنی دلہن کو صرف مت لانا بلکہ ساسو ماں کو بھی, جو آج تک تمہاری خالہ تھی آج سے وہ ساسو ماں بھی بن کے ان کو بھی ساتھ میں لے کر گھر آؤ تاکہ اس کو حجاب نہ لگے آپ کی دلہن کو اکیلے ساتھ میں جانا. اب یہ پہلے چلے گئے, قیم گئے, 2-4 کلو قیمہ خریدا بکرے کے, کچھ بسکٹ خریدے, کچھ مٹھائی, کچھ نمکین, اور گھر آ گئے. شام ہو گئی, سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے. تہجد میں سب کو ڈالے, بچوں اٹھو, نہاؤ دھو, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو, اللہ کا شکر ادا کرو اور چلو مسجد. گھر والی عورتوں سے کہا کہ دیکھو میری مسجد میں 15 سے 20 لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز میں, گاؤں ہے, اتنی روٹی اور وہ قیمہ بنا کے رکھو, ناشتہ ہوگا, فجر کے بعد ولیمہ ہے. اب یہ مسجد میں پہنچے, جیسے سلام پھیرا امام صاحب نے کھڑے ہوئے کہ بھائی میں رشید خان, میرا بیٹا نعیم خان, کل اس کا نکاح ہوا ہے اور ابھی فجر کے بعد ولیمہ ہے. امام صاحب, مؤذن صاحب, سارے مصلی براہ کرم میرے گھر تشریف لائیں اور ولیمہ کھا کے بچوں کو مبارکباد پیش کریں, دعائیں دیں. یہ کہہ کے وہ تو انتظام کے لیے نکل گئے. اب مسجد سے جو مصلی باہر نکلے, کیسا ولیمہ, کیسا نکاح, کیسا, یہ ہے کیا؟ اتنا بڑا آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر ممبر کے بعد اعلان کر کے گئے کہ مذاق کر کے تو نہیں گئے, جو اس نے کہا وہ چل کر دیکھ لیتے ہیں. پھر سب لوگ گئے, دیکھا گرم گرم قیمہ رکھا ہوا ہے دسترخوان پر, مٹھائی ہے, بسکٹ ہے, نمکین ہے, سب نے ناشتہ کیا اور دل سے دعائیں. میں نے کہا رشید خان مبارک ہو, مبارک ہو. آپ جیسے کیپیبل لوگ اور آپ جیسے کروڑ پتی اور مالدار لوگ جب ایسا کام کریں گے تو امت کے غریبوں کو اور امیروں کو سب کو ایک نمونہ ملے گا. اور آپ نے بہترین پہل کی ہے, میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے. اور واقعی کئی نکاح انہوں نے ہم سے کروائے اپنے بچوں کے, اور اسی طرح سے میرے بھائیوں شوق دلاؤ اپنی زندگی میں. یہ پیسہ اللہ پاک نے ایک دن جوئے کی طرح ہار جاؤ اس نے نہیں دیا, اللہ پاک نے یہ نعمت دی ہے, اور جیسے اللہ تعالیٰ نعمت دینا جانتے ہیں لینا بھی جانتے ہیں.
وہ چھیننا بھی جانتے ہیں. اس لیے دوستو رسم و رواج میں خرچ مت کرو، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو صفات پیدا کرنے پر خرچ کرو، ان کو دین کے کاموں کو آگے بڑھانے میں خرچ کرو، ان کو اپنے بچوں کی بہترین تربیت پر خرچ کرو. جی ایک دن جوئے کی طرح ہار گئے اور شام کو لٹے پیٹے مسافر کی طرح بیٹھے ہوئے، یہ کون سا کمال تھا؟ اللہ رب العزت نے آج یہ دن دکھایا. بھائی عبد الباسط نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ہر قسم کے رسم و رواج کو چھوڑ کر جی وہ تیار ہوئے اس بات پر کہ حضرت آپ جیسا کہیں اس طرح سے نکاح ہو جائے گا. ہونا تو یہ چاہیے نہیں کہ یہ بچہ ترک سر آتا وہاں نکاح ہوتا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے استاد ان کے بڑے حضرت مولانا سجاد صاحب جہاں پڑھے ہیں ان کو بلا لیں. میں نے کہا اگر آپ ان کو بلا رہے ہیں تو دیکھو عید کے بعد پہلا جمعہ ہے، میرے یہاں خانقاہ مجمع نہیں ہوگا کیونکہ میرے یہاں علماء طلبہ کا مجمع ہوتا ہے اور ابھی تو مدارس ہی نہیں کھلے. تو بہتر یہ ہے کہ شہر بڑودہ کے اندر نظام رکھو، اس لیے کہ یہاں زیادہ افراد آئیں گے. پھر اس بچے کے سلم ہو گئے، ان کے بھی بہت سے دوست احباب شہر میں زیادہ ہیں، وہ کہاں وہاں تک جاتے پھریں گے؟ وہ پھر بارات کی شکل ہو جائے گی، تو ایک دوسری رسم ہوگی اور اس کو تو ختم کرنا ہے، تو یہی جمع ہو جائیں گے، بیان ہو جائے گا. یہ بچہ جائے اور اپنے دلہن کو لے کر آ جائے. تو خیر الحمدللہ وہ ہر طرح سے تیار ہوئے. اللہ پاک نے یہ دن دکھایا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے نصیبے کو بلند فرمائے اور قسمت میں برکت عطا فرمائے. اور یہ سادگی کے ساتھ جو نکاح وجود میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت سارے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبد القادر باہر ہے، بھیج دیجیے.